أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان زین الحسن۔ ناظرین، تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہم شب قدر کے اوپر گفتگو کریں گے، لیلۃ القدر پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اب بہت تیزی سے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ آج 26واں روزہ ہے اور ممکنہ طور پر آج کی رات شب قدر ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کئی احادیث ہیں شب قدر کے موقع کے اوپر جو کہ بیان کی گئی ہیں، اور ان احادیث میں شب قدر کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت صرف بد نصیب کو ہی اس رات کی سعادت سے محروم کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر یہ آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ ناظرین، شب قدر کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ شب قدر کی اہمیت پر بات کریں گے، شب قدر کو کس طرح سے اپنے گناہوں کو آنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کس رب کو راضی کیا جائے اس رات میں، کس طرح سے عبادات کی جائیں۔ بہت سارے سوالات ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے سید محمد تقی شاہ، مذہبی اسکالر ہیں، اور اس سے پہلے نعت رسول مقبول بھی سنیں گے۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے ایک بات کا تذکرہ کرنا میں یہاں پر ضروری سمجھوں گا۔ ہمدرد فاؤنڈیشن، جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور حکیم سعید، ان کو آج میں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے کہوں گا، ٹریبیوٹ ان کو پیش کروں گا۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی صدر محترمہ سعدیہ راشد ہیں کہ جنہوں نے لیلۃ القدر کے اس بابرکت رات کے موقع پر دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ وطن عزیز میں وطن عزیز کے استحکام کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دعا ضرور کی جائے۔ اور کچھ حکیم سعید کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو 17 اکتوبر 1998 کو حکیم سعید کی شہادت کے بعد ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا جس کو ادارہ سعید کہا جاتا ہے۔ 19 فروری 1999 کو قائم کیے جانے والے اس ادارے کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ حکیم سعید نے زندگی کے مختلف شعبوں میں مصروف رہتے ہوئے جو بھی کارنامے سر انجام دیے ان کو دستاویزی طور پر محفوظ کیا جائے۔ حکیم سعید کی جو شخصیت تھی ناظرین، ایک بہت اہم شخصیت رہی۔ حکیم سعید 19 جولائی 1993 سے لے کر 21 جنوری 1994 تک
صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے اور حکیم محمد سعید نے 78 سال کی عمر میں 17 اکتوبر 1998 کو اسی مطب کے دروازے پر شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ شہید حکیم محمد سعید کے مزار کے قریب ہی ایک قطع اراضی مختص کر دیا گیا ہے جہاں پر ایک میوزیم بنایا جائے گا، اور شہید حکیم محمد سعید لائف اینڈ اچیومنٹ کے نام سے ایک چھوٹا سا مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں حکیم سعید کے لیے، اور ہم رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی روح کو بہت زیادہ آسانیاں اور پیدا ہوں ان کی روح کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم پروگرام کے اوپر چلیں گے، پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد عمر چشتی، نعت خواں ہیں، پاکستان کے مایہ ناز نعت خواں ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایک نعتیہ کلام ہمارے گوش گزار کریں اور ہمارے دلوں کو منور کریں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ روک لیتی ہے
آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت محمد عمر چشتی، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کلام کے ساتھ انصاف کیا ہے، ساتھ ہے اس کلام کا۔ ناظرین، گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ سید محمد تقی شاہ صاحب مذہبی اسکالر ہیں، اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج گفتگو کر رہے ہیں شب قدر کے موقع پر۔ سر، سب سے پہلے شب قدر کی فضیلت اور اہمیت سے آغاز کرتے ہیں، بتا دیجئے کیا اہمیت ہے لیلۃ القدر کی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین، اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انا انزلنا، جس کو سورہ القدر کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی 97 نمبر سورہ ہے اور پارہ نمبر 30 میں ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ، تمہیں اس کا ادراک نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بے شک لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے سورہ القدر سے پہلے سورہ العلق کا 96 نمبر سورہ میں ذکر ہوا ہے کہ اس کلام مجید کا، اس قرآن پاک کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح محفوظ پہ محفوظ کیا اور پھر اس کے بعد قلب محمد مصطفیٰ پر اس کو نازل کیا، اور 23 سال میں جیسے جیسے ضرورت رہی، جیسے جیسے ماحول کے مطابق ہدایت کی ضرورت رہی، تو اللہ تعالیٰ اپنی صورتیں نازل کرتا رہا۔ سورہ القدر ایسی جلیل القدر سورہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس میں لیلۃ القدر میں اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ العلق میں 5 آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلۃ القدر، لیل رات کو کہتے ہیں، اور اس کا نام جو القدر ہے، القدر کا معنی ہے طاقت اور پاور، اور القدر کا جو دوسرا معنی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں مقدر بدلے جاتے ہیں، جس میں تقدیریں بدلی جاتی ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری امتوں کے بارے میں کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، کسی کی 100 سال کی عمر تھی، کسی کی 150 سال کی عمر تھی، تو حضرت محمد مصطفیٰ یہ تذکرہ ہی ہو رہا تھا کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب، اللہ نے سورہ القدر میں یہ وہ صورت ہے جسے لیلۃ القدر کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو محمد مصطفیٰ کی امت اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ رہے۔ اس کی فضیلت سب سے زیادہ یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، 1000 مہینے اللہ کے آگے گڑ گڑاتا رہے اور اس کا ذکر کرتا رہے، تو وہ یہ ایک رات، اگر وہ بندہ اس رات میں کہ جس کو تلاش کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کا ہر رات اور ہر دن بڑا متبرک ہے، بہت افضل ہے،
لیکن ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور یہ 5 طاق راتیں جو ہیں وہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے اور 27 ہے اور 29ویں میں۔ اب لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں ہے، لیلۃ القدر 5 راتوں میں ہے، لیکن اس کو تلاش کرنا ہے۔ اکثر ائمہ، اکثر صحابہ اور حدیث مبارکہ میں اکثریت میں یہ ہے کہ 27ویں رمضان المبارک کو لیلۃ القدر اکثریت سے یہ کہا گیا ہے کہ اس رات میں ہے۔ یہ جو سورہ القدر ہے اس میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر ہوا ہے۔ لیلۃ القدر میں 9 عدد ہیں، اور اب یہ 3 دفعہ جو لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیشلی 27ویں میں اس اللہ کی لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ صحیح۔ اب ہمارے لیے جب رمضان اللہ کا مہینہ ہمارے لیے رحمتوں کا، بخششوں کا، فضل کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اور اس رات میں اس نے اپنے قرآن مجید کو مکمل بھی کیا۔ رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن مجید کا تحفہ عطا کیا، اور قرآن مجید میں ہی اس کا آغاز کیا، اور قرآن مجید کا اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن اس رات میں عبادت الہی میں مصروف رہے، مناجات میں مصروف رہے، اور اپنا وقت اس رات میں اللہ کی یاد میں اس طریقے سے گزار دے کہ اس کی قربت حاصل کر لے اور اس کے اندر تقوی آ جائے، تو حضرت محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اس رات میں جو اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اور وہ ایسے ہوگا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ جس میں وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، اب اس رات میں جب اللہ کے بندے اپنے اللہ کی یاد میں، عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور رات کے پہلے پہر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اور حضرت جبرائیل کو بھی نازل کرتا ہے، اور وہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے مومن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تراویح اور کلام پاک کا ورد کرتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے اور فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل، جن کو روح اللہ بھی کہتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، جو عبادت الہی میں مصروف ہیں ان کی عبادت کو بارگاہ الہ میں پیش کرتے ہیں، اور وہاں سے ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو روز رب العزت چوتھے عرش پر آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش مانگ لے، ہے میرا بندہ جو مجھ سے کوئی رزق مانگ لے، لیکن اس لیلۃ القدر کو جو 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے، یہ تقدیریں بدلنے کا دن ہے، اور رحمتوں کا خصوصی طور پر اور بخشش کا دن ہے۔ لیکن جب اللہ کے فرشتے اور حضرت جبرائیل آتے ہیں تو پھر اللہ نے جو انعام بھیجے ہیں، اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ وہ امور دے کر بھیجتا ہے کہ میرے بندے کو بخشش کر دو، میرے بندے کے رزق میں اضافہ کر دو، میرے بندے پہ میری خاص نعمتیں نازل کر دو۔ اور اس رات میں کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ لیکن میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ 4 قسم کے لوگ، فرشتے افسوس کرتے ہیں، کف افسوس ملتے ہیں کہ کاش یہ 4 قسم کے لوگ بھی اللہ سے بخشش مانگ لیتے، اللہ کی عنایتوں سے فائدہ اٹھا لیتے، لیکن چونکہ وقت کم ہے میں یہاں یہ ذکر کروں گا کہ وہ لوگ جو عبادت الہی میں مصروف رہنے کی بجائے شراب نوشی میں مصروف رہتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس دن بھی لیلۃ القدر میں بھی یہ 2 لوگ جو ہیں وہ بخشے نہیں جائیں گے۔
صحیح صحیح. اچھا صرف آخری 2 منٹ میں یہ بتا دیجیے گا تقی شاہ صاحب کہ کس طرح سے پتہ چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے, کس طرح سے, کیونکہ 5 راتیں ہیں آخری عشرے میں, ہم کس طرح سے سمجھیں کہ آج لیلۃ القدر ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کیا ہر سال لیلۃ القدر تبدیل ہو کر آتی ہے, روٹیشن پر ہے, یا ایک ہی رات ہے ہر سال کے لیے مخصوص ہے؟ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں تلاش کرو. اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ 5 راتیں ہی لیلۃ القدر ہیں, کوئی 21ویں میں بھی حاصل کر سکتا ہے. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم, اور جیسے میں نے کہا کہ ائمہ اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ انعام, اللہ تعالیٰ کا بارش برسا دینا, اور جو عبادت گزار ہیں ان پر اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر 5 راتوں میں وہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے تو لیلۃ القدر تو 5 میں ہی ہے, لیکن خوبصورت. یہ ہے کہ بندہ اس کو تلاش کرنے کے لیے اگر سال میں 5 راتیں خرچ کر دے گا تو کبھی 21ویں میں پالے گا, دوسرے سال وہ 23ویں میں پالے گا, اور پھر اس سے اگلے سال وہ 25ویں میں پالے گا. لیکن اکثریت میں 27 رمضان المبارک جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. یعنی یہ سمجھا جائے کہ اگر 27 رمضان المبارک ہے تو ہر سال 27 رمضان المبارک کو ہی لیلۃ القدر آئے گی, یا اگلے سال لیلۃ القدر 21 میں بھی آ سکتی ہے, 23 میں بھی آ سکتی ہے؟ یہ تواتر سے اور کثرت سے جو ہے لیلۃ القدر کی مخصوص رات تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے. صحیح. اور اسی لیے حکم ہے کہ ان 5 راتوں میں تلاش کرو, کیونکہ ان 5 طاق راتوں میں ہی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات جو ہے وہ مقرر کی ہے. صحیح. اچھا حضرت, شب قدر کی نشانیاں کیا بتائی گئی ہیں؟ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے کہ آج شب قدر ہے؟ کچھ نشانیاں کہ موسم بہتر ہو جائے گا, اگر دھوپ ہوگی اس دن تو دھوپ کی تمازت اتنی نہیں ہوگی, آپ کے جسم کو وہ دھوپ اس طرح سے چبھے گی نہیں جس طرح سے چبھتی ہے, کتا نہیں بھونکے گا, اس طرح کی بہت ساری نشانیاں. کون کون سی نشانیاں بتائی جاتی ہیں شب قدر کی؟ اصل میں لیلۃ القدر میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر رات ماہ رمضان کی رحمت والی رات ہے, برکت والی رات ہے, لیکن جیسے جیسے جو ہے وہ لوگ عبادات میں مصروف رہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ اس کو اطمینان قلب نصیب ہو جائے, کیونکہ عبادت کا جو مقصد ہے وہ سب سے بڑا مقصد قربت الہی ہے, اللہ کی محبت میں استغراق ہو جانا ہے اور اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا ہے. اور اللہ کی عبادت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا نفس جو ہے وہ نفس کی پاکیزگی ہو جائے تو انسان یہ محسوس کرے کہ میری روحانی جو ہے وہ کیفیت کیا ہے, کیونکہ روحانی لطافت بھی اس میں ہے. تو جب روحانی لطافت اس لیول کی ہو کہ اس کو اللہ کی محبت میں دنیا کی کوئی جو ہے وہ رعنائیاں نظر نہ آئیں, اور وہ یہ فیل کرے اور قلب سلیم اس کو اللہ عطا کر دے اور اطمینان قلب ہو جائے, تو پھر وہ تقوی کی منزل اس میں آ جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے باران رحمت بھی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص چیزوں کا کوئی انعام ان کو مل جانا. تو یہ تمام وہ نشانیاں ہیں جو کامیابی کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا جو ہے اور قدرت کے بدلنے کا جو ہے وہ یہ خاص رات ہے. اچھا حضرت, یہ کہیے گا کہ بزرگان نے لیلۃ القدر کے متعلق کیا بتایا ہے کہ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں؟ کچھ بزرگان اس کا اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کی آپ قدر کریں, جس قدر اس طرح سے کی جائے کہ ساری رات قیام کیا جائے, ساری رات سجود کیے جائیں, ساری رات تلاوت قرآن پاک کی جائے, اللہ کی عبادت کی جائے, اپنے گناہ بخش پانے کی کوشش کی جائے. یعنی کہ جس رات کی آپ نے قدر کر لی وہ رات ہی لیلۃ القدر ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا, لیلۃ القدر یعنی وہ رات جو قدر کی رات ہے. اب قدر یہی ہے کہ اس رات کی جو جیسے میں نے کہا کہ قدر کے ایک معنی پاور کے بھی ہیں اور طاقت میں بھی ہیں, تو یہ وہ عظمت والی رات, وہ
बख्शिश वाली रात कि एक रात अल्लाह की तरफ लौ लगा कर और उसके ज़िक्र में मसरूफ़ रहकर इसकी इतनी ताकत है कि इंसान के सारी ज़िंदगी के वो गुनाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह। और कद्र, जैसे मैंने कहा कि कद्र इसलिए कि इस दिन तकदीरें बदलती हैं, इसलिए हमने कद्र करनी है कि अगर हमने अपना वक्त अल्लाह की इबादत में नहीं गुजारा और अल्लाह की मोहब्बत में हम सरशार होकर अपना वक्त नहीं गुजार रहे तो हमने इस रात की कदर नहीं की है, क्योंकि ये वो आम रात नहीं है। क्योंकि इसीलिए जब ये 1000 महीनों से अफजल रात है तो फिर 83 ईयर्स और 4 मंथ की 1000 की रात का जो पीरियड है वो बताया गया है। तो हमने उसके इनाम लेने के लिए, अपनी तकदीरें बदलने के लिए, अपना मुकद्दर बदलने के लिए, अपनी क़ुव्वत ईमानी में इजाफ़ा करने के लिए, अपने रब की तरफ उसके इश्क और मोहब्बत में गरक होकर सिर्फ़ और सिर्फ उसी से हम जब मांगेंगे, लौ लगाएंगे, तवज्जो देंगे, तो फिर ये है कि हमने उसकी कद्र की है। सही सही। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने इसका मतलब तो जान लिया कि लैलतुल क्या, इसकी फ़जीलत क्या है, लैलतुल क़द्र में किस तरह से इबादत की जाए, किस तरह से अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाया जाए, ये भी हम जानेंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद लैलतुल क़द्र के बारे में सवाल करेंगे। हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब के इसको मालूम है, फिर ये आएगी शब के इसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े करम आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। क्या रौनक फिजा आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो मरीजो शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, बाब रहमत खुला आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तरीके से चिश्ती साहब आपने ये भी कलाम पेश किया, और जिस तरह से जिस एनर्जी से आप ये कलाम पढ़ते हैं उससे हम जैसे लोगों को जो जवान हैं और एनर्जी रखते हैं उनको भी यकीनन ये देखकर बहुत खुशी महसूस होती है कि उम्र के इस हिस्से में माशाल्लाह इतनी एनर्जी से आप कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और मज़ीद तरक्की दे। नाज़रीन, डिस्कशन की तरफ दोबारा जाएंगे। हज़रत सैयद मोहम्मद तक़ी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत, कहिएगा कि शब क़दर की इबादत क्या हैं, किस तरह शब क़दर में वक्त को गुजारा जाए, यहाँ से इबादत की जाए, अपने रब को राज़ी किया जाए। मखसूस रातों के लिए और ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र के लिए मखसूस इबादत का ज़िक्र किया गया। सबसे पहले ये है कि हम कोई भी इबादत करें, कबूलियत और तकर्रुब की मंजिल क्या है। हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं और अल्लाह उसको कबूल कर ले, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारी ये जो इबादत हैं और जो हम नेक अमल कर रहे हैं उनको पसंद कर ले और कबूल कर ले, तो सबसे पहली शर्त ये है कि हम किस खुलूस से वो इबादत कर रहे हैं। जिस इबादत में रियाकारी हो, दिखावा हो, अल्लाह कहता है मुझे तेरा थोड़ा अमल जो है वो अगर खुलूस के साथ कर रहा है तो वो मैं पसंद करूँगा। मुझे तेरी कसरत की नमाज़ें, तेरी कसरत के नवाफल जो हैं वो अल्लाह को दिखावा और रियाकारी अल्लाह को पसंद नहीं है। सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि मुकाम इबादत भी बहुत ज़रूरी है, उसकी बहुत अहमियत है। जैसे हम अपने घर में अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका भी सवाब है और फजीलत है, लेकिन अगर हम मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के घर में अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह के घर में अल्लाह का ज़िक्र करने का 25 गुना जो है वो ज़्यादा सवाब है। इसी तरीके से मस्जिद नबवी क्या मुकाम है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जब हम नमाज अदा करते हैं तो उसका सवाब हज़ारों गुना है, बल्कि उसकी मंजिलत बहुत बढ़ जाती है। तो इबादत को हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करते हैं कि ये जो 1000 महीने से अफजल रात है और इसको गुजारने के बाद अल्लाह हमारी बख्शिश कर देगा, अल्लाह हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर देगा, और ये शब क़द्र हमारी तकदीरों के बदलने वाली रात है। तो उसमें यह है कि इबादत में यह है कि हम नवाफल अल्लाह के इसमें नवाफल अदा करें, और नवाफल के बाद कुछ मखसूस कुरान मजीद की सूरतें हैं जो लैलतुल क़द्र के अमाल के लिए बताई गई हैं, जैसे सूरह यासीन का पढ़ना, सूरह दखान का पढ़ना। तो ये मखसूस अल्लाह के कलाम की सूरतें हैं जो लैलतुल क़द्र में जिनके पढ़ने की ताकीद है। अब उसके बाद ये है कि हम तस्बीहात में अपना वक्त मुकर्रर कर रहे हैं। अब तस्बीहात क्या हैं कि हम उस्माए हुस्ना जो हैं उनको बयान करते हैं। जैसे तस्बीह ज़हरा फ़ातिमा सलामुल्लाह क्या है कि अगर आप अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तस्बीहात में है। दूसरा, अल्लाह के जो इस्माए गिरामी हैं, आप या रहमान व या रहीम का विर्द करते रहते हैं, तो आप जो है वो अमाल के ये जो है वो नवाफल के बाद, कुरान मजीद की तिलावत के बाद, और उसके बाद जो है वो आप तस्बीहात करते हैं, और तस्बीहात के बाद आप मुनाजात करते हैं। आप मुनाजात करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपने सवाल करते हैं, अपनी मुनाजात करते हैं, अपनी मुश्किलात बताते हैं। तो अल्लाह समीओ बसीर है, अल्लाह सुन भी रहा होता है। और इनाम हमें क्या मिलना है कि जब हम ये रात जो है वो इबादत में, अपने नवाफल में और तस्बीहात में और ज़िक्र खुदाबंदी में गुजार रहे हैं, और जब हम मुनाजात कर रहे हैं तो वो सुन रहा है, और फिर सहरी के वक्त, सुबह के वक्त वो अपने फ़रिश्तों को रवाना कर देता है, और हज़रत जिब्रील भी खुद आते हैं जो फ़रिश्तों के सरदार हैं। अब वो नवीद लेके आते हैं, वो अल्लाह के तोहफ़े लेके आते हैं, क्योंकि ये तकदीरों के बदलने का दिन है। और फिर अल्लाह ताला
ہمارے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ ہم پر کرم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی فضیلتیں اور برکتیں نازل کر دیتا ہے، اور یہی ہماری بخشش کے لیے اور ہماری جو ہے وہ آخرت میں ہماری بخشش کے لیے یہی ہمارے لیے سامان ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اچھا حضرت، کچھ اس طرح سے بھی بتایا جاتا ہے، علماء تعلیم کرتے ہیں کہ سب سے جو بہترین اہتمام ہے اس رات کا وہ تو یہ ہے کہ مسجد میں جایا جائے، نماز عشاء کو باجماعت ادا کیا جائے، نماز تراویح کو ادا کیا جائے، اور اس کے بعد اگر آپ گھر آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں، آ کے آپ اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اس کے بعد جب سحر کر لی جائے، سحری کر لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، تو اس کے بعد دوبارہ سے مسجد کا رخ کیا جائے، نماز باجماعت ادا کی جائے۔ تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے ہی آپ کو تمام رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ بالکل، باجماعت نماز میں نے جیسے کہا کہ جیسے جیسے مقام ہے اور جیسے جیسے اجتماع ہے اور جیسے جیسے اہتمام ہے، تو ان چیزوں کی تمام کی منازل ہیں، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ گھر میں نماز پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن ہم مسجد میں چلے گئے، ہم جو ہے وہ جامعہ مسجد میں چلے گئے، اور جہاں پہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ اور زیادہ جب وہاں اجتماع ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی زیادہ رحمت ہوتی ہے، کیونکہ مناجات میں وہ تمام لوگوں کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے کہ جہاں اتنے مومنین جمع ہیں اور اپنی بخشش کے لیے، اپنے خدا سے لیلۃ القدر کی کامیابی کے لیے، اپنی تقدیر بدلنے کے لیے جو ہے وہ اس میں رہتے ہیں۔ صحیح۔ حضرت، فرشتوں کا بڑا تذکرہ ہے کہ فرشتے اس رات کو زمین پر اترتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ روئے زمین پر تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جگہ کم پڑ جاتی ہے، اس لیے بھی لیلۃ القدر کو قدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، کس مقصد کے لیے اترتے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے؟ اور حضرت جبریل کا بھی تذکرہ ہے کہ جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، وہ بھی جو بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کی عبادت کو رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کی عبادت کے لیے مومن ساری رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو فرشتے ان گنت تعداد میں عرش سے زمین پر آتے ہیں، اور جن کی سرداری حضرت جبرائیل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ عالم امر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام، وہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے اپنے اللہ کو ہی پکار رہے ہیں، اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے محبوب نے کہا کہ یہ اس رات کی یہ عظمت ہے، تب اس رات کی عظمت سے فائدے اٹھانے کے لیے جب وہ جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہیں اور صرف اللہ کی یاد ان کے دل میں ہے، تو پھر فرشتوں کو بھی ناز آتا ہے کہ اپنے محبوب کے یہ امتی جو ہیں اللہ نے ایک موقع فراہم کیا ہے اور یہ اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کا امر لے کے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جس نے مناجات کی کہ مجھے صحت مل جائے، تو وہ اس کو صحت عطا ہوتی ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کس نے کون کون سے اعمال بجا لائے ہیں، کس کس کی کیا حاجت ہے، تو وہ اللہ کا امر لے کر ناظر ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا امر کیا ہے کہ جو بندہ مناجات کر رہا ہے اللہ اس کی تقدیریں بدل رہا ہے، بیمار کو صحت دے رہا ہے، جو فقیر ہے اس کو غنی کر رہا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر رہا ہے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کی بات جو ہے سنتا بھی ہے، اور ان کی مرادیں اور ان کی امیدیں جو انہوں نے اللہ سے لگائی ہوتی ہیں اللہ ان کو اس دن مایوس نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ اچھا حضرت، صرف آخری منٹ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں جس طرح سے کہا گیا، رب کریم کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، کیوں اس طرح سے مخاطب کیا، کیا مقصد تھا اس طرح سے مخاطب کرنے کے پیچھے؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں، یعنی وہ جو قدر والی بات ہے کہ تم اس رات کو ایک عام رات نہ سمجھنا، کیونکہ ہمیں اللہ کے امر کا نہیں پتہ، تو معرفت کا جو فکرہ اس میں یہ ہے کہ تمہیں
کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی یہ تو وہ رات ہے کہ جب اللہ کے فرشتے عرش چھوڑ کر زمین پر آ رہے ہیں کیا بات، اور ان کی قیادت حضرت جبرائیل کر رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا کہ اس کے بخشنے کے کتنے انداز ہیں. اور اگر تم پورے رمضان میں 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کر لو تو ہر اپنا مقصد پالو گے، ہر مشیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہاری پوری کر دے گا. اور تمہارا مقصد ہے کیا؟ کہ آخرت میں تمہاری بخشش ہو جائے. اور ہماری کامیابی کیا ہے؟ کہ ہمارے اعمال کو جب اللہ ہمارے داہنے ہاتھ میں دے گا تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. لیکن اللہ مواقع فراہم کر رہا ہے. بے شک اللہ مواقع فراہم کر رہا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ رمضان عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں عبادت کرے. اور ان میں سے ایک رات یقیناً ایسی ہے کہ جو شب قدر ہے، اور اس کی عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ضرور اس رات کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کریں. ناظرین، مجھے زین الحسن کو آج کے لیے اجازت دیجیے. ابھی ہم نعت رسول مقبول سنیں گے اور آپ سے اجازت طلب کریں گے. کل انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. مولا تو نہ کرے تے کرے کیڑا پوریاں سب ضرورتاں میریاں نو ہو لوکی ویکھ دے عیب گناہ میرے میں تے ویکھدا رحمتاں تیریاں نو نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ تو جنوں چاہویں دیویں تو جنوں چاہویں دیویں اے مرضی تیری اللہ تو جنوں چاہویں دیویں نصیبہ کھول دے میرا کہ میں محتاج ہاں تیرا نصیبہ کھول دے میرا کہ میں محتاج ہاں تیرا کہ 5 تن پاک دا صدقہ اے 5 تن پاک دا صدقہ ایک آسا پر دے میرا اے 5 تن پاک دا صدقہ ایک آسا پر دے میرا نصیبہ کھول دے میرا تیلا دے پار سفینہ نصیبہ کھول دے میرا تیلا دے پار سفینہ کتے میں مرنا جاواں کتے میں مرنا جاواں دکھا دے شہر مدینہ کتے میں مرنا جاواں دکھا دے شہر مدینہ نصیبہ کھول دے میرا میں عاجز بندہ تیرا نصیبہ کھول دے میرا میں عاجز بندہ تیرا میرے کو منگو میں دیواں میرے کو منگو میں دیواں اے وعدہ تیرا اللہ میرے کو منگو میں دیواں اے وعدہ تیرا اللہ نصیبہ کھول دے میرا میں رو رو منگا دعاواں نصیبہ کھول دے میرا
میں رو رو منگا دعاواں گود ہری کر دے مولا گود ہری کر دے مولا کہ میں وی لال کھڈاواں گود ہری کر دے مولا کہ میں وی لال کھڈاواں نصیبہ کھو